صحابہ سے بتایا کہ جس وقت آپ خبر لے کر آئیں تو آپ اگر اچھی خبر ہو تو ببانگ دہل سب کو بتا دیں تاکہ خندق کے اندر جو مسلمان ہیں انہیں یہ خوشخبری مل جائے کہ افواہ غلط ہے، اور اگر واقعی کوئی ایسی غداری کی ہے بنو قریظہ نے جو یہودی قبیلہ ہے تو آپ اشارتاً بات کریں تاکہ صرف مجھے سمجھ میں آئے اور باقی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ صحابہ گئے اور بنو قریظہ کے حالات کا جائزہ لے کر آئے تو دیکھا، انہوں نے کہا کہ لو جی لو، تم اللہ کے رسول کی بات کرتے ہو؟ کون اللہ کا رسول؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سعد بن معاذ نے انہیں معاہدہ یاد دلوایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے آپ لوگوں سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ باہر سے اگر کوئی بھی دشمن حملہ آور ہوگا ہم مشترکہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، جبکہ ہمیں ضرورت ہے آپ کی اس وقت، لیکن ہم جو ہے آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا ہم کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں، ہم شروع سے آزاد ہیں۔ یہ خبر سن کر یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ نے واقعی بدعہدی کی ہے، اور بنو قریظہ درون خانہ ہتھیار اور اسلحہ باہر کی جو 10,000 افواج تھی ان تک پہنچا بھی رہے تھے۔ اس طرح کی اطلاعات بھی مل گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ پلٹے اور اشارتاً فرما عزل و قارہ۔ عزل و قارہ یہ دو وہ قبیلے تھے جنہوں نے مقام رجی پر دھوکے سے صحابہ کو بلا کر شہید کر دیا تھا، اور یہ تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ تھا، غزوہ احد کے فوراً بعد کا یہ واقعہ تھا۔ تو یاد تھا آتن کا عزل و قارہ، بس اتنا ہی اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، لیکن صحابہ بھی سمجھ گئے۔ عزل و قارہ سے مراد سمجھ گئے کہ انہوں نے واقعی غداری کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ایک چادر لی، اس سے سر اور منہ لپیٹا اور آپ سیدھے کمر کے بل سیدھے لیٹ گئے۔ اب یہ خبر کہ یہودیوں نے غداری کی، پھر یہ خبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے ہیں، تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے، معاملہ کیا ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد آپ اٹھے اور صحابہ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اللہ کے لشکروں کی مدد آ پہنچی ہے، پریشان نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ہماری مدد کریں گے اور دونوں کے مقابل ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ لیکن فتح کے لیے تکنیک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر چھوڑ دی۔ اب جو اتنے بڑے لشکر 10,000 کا لشکر جو باہر سے آیا ہوا تھا، ان میں سے سب سے بڑی تعداد بنو غطفان کے لوگوں کی تھی، تقریباً 6,000 افراد ان کے آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تکنیک چلتے ہوئے ارادہ فرمایا اور صحابہ کی میٹنگ بلائی، مہاجر اور انصار بڑے صحابہ کی، ان کے سامنے بات رکھی، کیوں نہ ہم بنو غطفان سے کوئی مدینہ کی پیداوار پر کوئی بات چیت کر لیں کہ ہم تیسرا حصہ پیداوار کا یا آدھا حصہ پیداوار کا یا 3 حصے پیداوار کے ہم آپ کو دیں گے۔ تو مدینہ جو ہے کھجوروں کی سرزمین ہے اور وسائل کے لحاظ سے اچھی ہے۔ بنو غطفان امید ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے، جب بنو غطفان سے ہماری بات طے ہو جائے گی بنو غطفان چلے جائیں گے۔ قریش کے ساتھ ہم بدر میں بھی لڑ چکے ہیں، احد میں بھی لڑ چکے ہیں، چاہے وہ 4,000 کا لشکر لے آئے یا 5,000 کا، ان سے ہم نپٹ لیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا ذاتی مشورہ ہے، یا آپ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں کہ انصار کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تو آپ لوگوں کی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس مشکل وقت میں ہو، پیچھے یہودی کھڑے ہوئے حملہ کرنے کے، مہاجر تو آ گئے ہیں، ہجرت کر کے آ گئے، لڑنا مرنا گھر بار ہر چیز تو ان کی پہلے سے ہی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، رشتہ داریوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ معاملہ انصار کا ہے، میں چاہتا ہوں انصار کو تو بچایا جائے، اس لیے ان سے معاہدہ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں اوس و خزرج کے سردار تھے جو مدینہ کے بڑے قبائل تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب کہ ہم مشرک تھے اور ان کے ساتھ ہم لڑائیاں کرتے تھے،
ہم ایک مکہ کے گندم کا ایک اناج کا دانہ بھی ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، سوائے تجارت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے ہو تو ٹھیک، نہیں تو جنگ کے معاملے میں ہم ایک دانہ تک ان کو نہیں دیتے تھے۔ اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لی، جب تک ہمارے کندھوں پر سر موجود ہے اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، کعبے کے رب کی قسم بنو غطفان کو ہم ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑے، فرمایا بس اب انشاءاللہ ان کا معاملہ آسان ہو گیا، اب اللہ انہیں شکست دے گی۔ عشاء کا وقت تھا، یہ مشورہ، سو گئے۔ صبح اٹھتے اٹھتے پہلی خوشخبری کیا ملی؟ ایک صاحب نعیم بن عبداللہ عامر بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، منہ لپیٹا ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو غطفان کا فرد ہوں اور میں ایمان لے کر آ گیا۔ کمال دیکھی، جہاں سے سارے راستے بند ہوں تو وہاں سے راستہ اور روشنی نکالنا اللہ رب العزت کا کام۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب منافق یہ بات کہہ رہے تھے، لو جی لو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کیسر و کسریٰ کی، یمن کی کنجیوں کی اور شام کے پھاٹکوں کی اور صنعا کے دروازوں کی، یہاں تو ہمیں ہنگنا موتنا پیشاب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ باہر پیشاب کرنے جائے کیا پتا کوئی یہودی ہم پر حملہ نہ کر دے، جب باہر سے کافر کو حملہ نہ کر دے۔ اس گو مگونگ منافقوں نے بھی یہ بات پھیلائی ہوئی تھی۔ اب بڑی عجیب کنڈیشن تھی، قرآن نے اس کنڈیشن کا قلوب الحناجر، ایسا لگ رہا تھا جیسے دل حلق کے اندر آ گئے، اس طرح خوف کی کیفیت تھی۔ باہر 10,000 کا لشکر خندق کے باہر، اندر یہودی سازش کر چکے تھے، منافقوں کا پتہ نہیں کون مسلمان ہے کون منافق، کب پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں، اور صحابہ خندق کے اوپر 27,000 صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس حالات میں منافق یہ ہوائی اڑا رہے، لو جی لو کر لو بات، یہ فتح کی بات کرتے، کیسر و کسریٰ کی، یہاں تو پیشاب کرنا مشکل ہوا۔ بعض منافقوں نے کہا جی ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں تو واپس جانے اجازت دو۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ اسی کیفیت میں ایک صبح ہوئی کہ نعیم بن عبداللہ عامر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو غطفان کا ایک فرد ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد نہیں کافی۔ آپ نے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کوئی ہیلا کروں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اسی لیے بنو قریظہ کے پاس آئے، یہ یہودی تھے، کہنے لگے بات سنو میری، بنو غطفان نے تمہارا ساتھ کوئی نہیں دینا، جو تم سے معاہدے کر لی ہیں ان تمہارا ساتھ کوئی نہیں دینا، اور وہ جب دیکھیں گے کہ جنگ طول پکڑ گئی ہے وہ خود اپنا بوریا بستر لپیٹیں گے چلے جائیں گے، تمہاری غداری، تم یہیں کے رہنے والے ہو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان کا بات تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے ایسا کرو کہ قریش سے اور بنو غطفان سے کہو کچھ ہمیں اپنے بندے دے دیں بطور سیکورٹی، تاکہ تم یہاں سے بھاگ نہ سکو۔ انہوں نے کہا یار بات تو بڑی پتے کی ہے، یہ تو بات تو صحیح ہے، ہم ان سے مطالبہ کریں۔ ادھر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے، قریش کے پاس، کہنے لگے یہودی جو ہیں وہ تو ڈرے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تم تو چلے جاؤ گے پھنس ہم جائیں گے۔ اب وہ مسلمانوں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور تم سے بندوں کا مطالبہ کریں گے اور ان کو پکڑ کر اپنی ضمانت کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ لینا تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں بنو قریظہ نے خط لکھ دیا، بنو قریش کو بھی بنو غطفان کو بھی، بھائی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، لیکن تم چلے گئے تو پیچھے ہمارا والی وارث کون ہوگا؟ ہمیں سیکورٹی کے طور پہ 10-15 بندے ہمیں دے دیں۔ جب اگر 10-15 بندے ہمیں دے دیں، ان کا قریش بنو غطفان کے سرداروں نے سر جوڑے، کہا ہاں یہ نعیم بن عبداللہ کی بات سچی تھی، یہ 15 بندے پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے بندے۔ انہوں نے کہا ہم بندے نہیں دیتے۔ بنو قریظہ نے کہا دیکھو وہ بندے نہیں دے رہے، لگتا ہے کہ نعیم بن عبداللہ کی بات سچی ہے، یہ تو نکل بھاگنا چاہتے ہیں اور ہم پھنس جائیں گے۔ اس طرح ایک پہلی اس حملے سے جو یہ حملہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، میدان جنگ کے اندر ایسی پروپیگنڈا جس سے دشمن بکھر جائے اور اہل ایمان کامیابی کے راستے پر نکل جائے، اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ بڑا اہم موقع رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو سننے والی۔ آئیے قرآن مجید